شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو دلوں کے راز کو بہتر جانتا ہے۔ میں ہوں نزاکت شاہ اپنے یوٹیوب چینل NS انٹرپرائزز کے ساتھ۔ ویورز، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس ان کے آفس میں موجود ہیں جو شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ملتان اور ملتان میں رہنے والے تمام لوگ ان سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے کہ کوئی ان کا فین ہو گیا ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر، کوئی ان کا فین ہو گیا ان کی ملنساری کو دیکھ کے، کوئی ان کا فین ہو گیا ان کے تمام معاملات کو دیکھ کے۔ تو میں آج اس وقت ان کے آفس میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جلیل عمران خان غلزئی، یہ SSP ٹریفک ہیں ملتان میں۔ تو آج آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات ہم کرتے ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ بسم اللہ و اسلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم۔ جلیل عمران صاحب، آپ اس وقت CTO ملتان ہیں، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی، ابتدائی تعلیم آپ کی کہاں کی ہے، اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا چینل سنا جاتا ہے۔ آپ ایک وہ ہیں، تھینک یو سر، یوٹیوبر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ پہلے بینک سے بھی وابستہ رہے ہیں، آپ کا سوشل سیٹ اپ بھی بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ۔ جی۔ تو آپ نے ہمیں سٹی ٹریفک پولیس کو موقع دیا ہے۔ میرا نام جلیل عمران خان ہے اور میں غلزئی پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ میرا جو آبائی گاؤں ہے وہ ڈیرہ غازی خان ہے۔ ڈیرہ غازی خان؟ ڈیرہ غازی خان ہے۔ اچھا۔ میں جمپل وہاں کا ہوں۔ اچھا۔ میں ایک ایجوکیشنسٹ کا بیٹا ہوں۔ اچھا۔ انگلش کے پروفیسر تھے میرے فادر، اور وہ ڈائریکٹر کالجز DG خان ڈوین بھی رہے، مختلف کالجز میں پرنسپل بھی رہے، سنڈیکیٹ کے یونیورسٹی کے ممبر بھی رہے۔ ان کو ماشاءاللہ یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے DG خان ڈوین میں، جبکہ بہت سارے کالجز نہیں تھے، وہ بہت سارے کالجز وہاں پہ انہوں نے بنوائے مختلف رورل بیکورڈ اور دور دراز کے ایریاز میں۔ اور ہم 4 بھائی ہیں، ایک سسٹر ہیں، چاروں بھائی ہم جابس کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور میرے جو بہنوئی ہیں وہ بھی جاب کرتے تھے، وہ کور کمانڈر رہے منگلا کے، اور PF کے چیئرمین رہے۔ میرے بڑے جو بھائی ہیں فروخ تیمور خان غلزئی، وہ ہیڈ رہے پورے پاکستان کے ریلویز کے، ریلوے کے؟ جی الحمدللہ۔ وہ CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر رہے پورے پاکستان کے ریلویز کے الحمدللہ۔ پھر میرے ان سے چھوٹے بھائی ہیں محمد عمر فاروق خان غلزئی، وہ یہاں ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل ہیں، ہائی کورٹ میں ہیں۔ اور مجھ سے ایک چھوٹے ہیں بابر خاقان خان غلزئی، وہ پرنسپل ہیں کپس کالج میں، جہانیہ کے پرنسپل ہیں۔ یعنی آپ کا جو پورا خاندان ہے اور آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ ایجوکیشن کے اس میں پروفیسر تھے، اور پورا آپ کا خاندان جو میں فیل کر رہا ہوں وہ تمام جو ہے وہ جاب کے اندر ہے، اپنا کوئی بزنس مین کوئی بھی نہیں ہے، اپنی جاب کر رہے ہیں اور اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ ہمارا ایک زمیندارہ بھی تھا والد صاحب کا، اچھا۔ تھوڑا سا کوئی اتنا وسیع زمیندارہ نہیں تھا، لیکن زمیندارہ بھی تھا ہمارا اپنا الحمدللہ۔ ہم نے تو خیر زمینیں بیچ دیں، اور اب میرے چچا جان وغیرہ اور میرے جو فرسٹ کزنز ہیں وہ الحمدللہ زمیندارہ بھی کرتے ہیں، مختلف پروفیشن سے وہ بھی وابستہ ہیں۔ اور البتہ جو ہماری انسیسٹرل پراپرٹی تھی اس کو ہم نے استعمال کیا، ہم نے اس کو ضائع نہیں کیا۔ اس کو ہم نے جب لیکوڈائز کیا ہے تو وہ ہم نے کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بزنس میں بھی پیسے ڈالیں اپنے، تاکہ انکم جنریٹ ہوتی رہے۔ جی بالکل۔ تو تعلیم سے فری ہو کر، فراغت لے کے، ڈگری لے کے، آپ کی جو سب سے پہلی جو جاب تھی وہ کون سی تھی؟ میں نے ماسٹرز کیا، BA تک کی میری تمام کوالیفیکیشن DG خان سے ہے۔ DG خان سے؟ DG خان سے ہے۔ اچھا۔ وہاں انگریزی اسکول ہوا کرتا تھا، DG خان اکیلا انگریزی اسکول ہوا کرتا تھا بچپن میں، اس کا نام تھا جونیئر ماڈل اسکول۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اس کی پرنسپل میری مدر ہوتی تھی۔ آپ کی والدہ وہاں کی میری پرنسپل مدر تھی؟ وہاں کی پرنسپل۔ اچھا۔ جب میں وہاں فرسٹ میں داخل ہوا تو مائی مدر واز پرنسپل اوور دیر، اور وہ شی ریمینڈ دی پرنسپل فار 1 decade اچھا، almost۔ ماشاءاللہ۔ اور جو ہے پھر میں نے گریجویشن کے بعد یہاں سے ماسٹرز کیا ملتان سے، پولیٹیکل سائنس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اور اس کے پھر 2 سال بعد میں نے PCS کا امتحان دیا، اور انسپیکٹرز کی پہلی مرتبہ ڈائریکٹ انسپیکٹرز کی سیٹیں آئی تھیں تھرو پنجاب پبلک سروس کمیشن۔ آپ ڈائریکٹ انسپیکٹر؟ ڈائریکٹ انسپیکٹر۔ اچھا۔ تو آپ کا بیچ کون سا تھا؟ میرا 93 بیچ تھا۔ 93 بیچ تھا۔ اچھا، 93 بیچ میں آپ نے PCS کر کے
تو ڈائریکٹ جیسے جس کو ہم عام فہم میں ویور کہتے ہیں مقابلے کا امتحان دے کے، ایگزیکٹلی تو مقابلے کا امتحان دے کے آپ ڈائریکٹ انسپیکٹر بھرتی ہوئے. تو اس پروفیشن میں آنے کی کوئی خاص وجہ؟ آپ کہیں اور بھی جا سکتے تھے، آپ اپنے والد صاحب کے جو آپ کے پروفیسر تھے آپ اس طرف بھی جا سکتے تھے، اس پروفیشن میں آنے کی کوئی خاص وجہ؟ شاہ صاحب آپ کو بڑا اچھا سوال ہے. بس وہ ہمارے نا جو میں ایک آپ کو فرینکلی بات کروں، ہمارے ویو پوائنٹس، ہمارا کچھ ایمبیشنز، خواب وہ بچپن میں بن جاتے ہیں ہاں عموماً. اور اگر کوئی بڑے وائز بچے ہوں تو میں اتنا وائز نہ تھا، ابھی بھی نارمل سا آدمی ہوں، تو میرے بچپن میں خواب بن گیا کہ میں نے وردی پہننی ہے، وردی اور میں. وہ بھی پولیس کی. کیونکہ میرے جو میرے بردر لا ہیں وہ میرے سے بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں، تو وہ بھی ماشاءاللہ وہ میری ینگ ایج میں وہ آفٹر میٹرک انہوں نے جو ہے وہ جوائن کر لیا تھا آرمی کو ایز کمیشن آفیسر. تو ان کو بھی یونیفارم بہت اچھی بھی لگتی تھی، اور آرمی آپ کو پتہ ہے ہماری ماشاءاللہ بہت ریسپیکٹیبل ہے، فورس ہے. بالکل بالکل. لیکن میرے ماموں تھے پولیس میں، وہ اس وقت ایس ایس پی ایڈمن تھے لاہور میں. اور جب ان کو میں دیکھتا تھا ان کی بڑی مسمرائزنگ پرسنالٹی تھی، تو جو ان کو یونیفارم اچھا لگتا تھا مجھے ان کو میرے ماموں کو دیکھ کے بہت شوق تھا. اور میں بیسکلی میرے ایک دادا، سگے دادا کے بھائی انگریز دور میں وہ بھی ایس ایچ او تھے، اور میرے پردادا جو تھے وہ بھی انگریز دور میں ایس ایچ او تھے. اچھا اچھا اچھا. تو ان کا بھی میں سنتا تھا، تو میرے ذہن میں پولیس کا ایک بہت اچھا امیج. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پولیس کی اور آرمی کی یونیفارم تھی، ایکچوئل آپ کو ان سے ایک محبت تھی اور آپ کی خواہش تھی کہ میں بھی بڑا ہو کر پولیس افسر میں بنوں یا میں آرمی میں جاؤں. جی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پولیس افسر بنا دیا. جی ایگزیکٹلی. تو یہ اس کی جو خاص وجہ تھی. سر یہ بتائیں کہ اس وقت آپ سی ٹی او ملتان ہیں، چیف ٹریفک آفیسر، اور پورا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ آپ کے ڈسٹرکٹ ملتان آپ کے انڈر ہے. تو سر کتنے اہلکار اس وقت آپ کی سپرویژن میں اس وقت کام کر رہے ہیں؟ آج سے کوئی 15-20 دن پہلے تو ہمارے پاس تقریباً کوئی 800 جوان اور افسران تھے. اچھا. اور اس وقت میرے پاس 3 ڈی ایس پیز ہیں، اور تقریباً 100 کے قریب انسپیکٹرز ہیں، اور کوئی 400 کے قریب میرے پاس وارڈن صبان ہیں. ملا کے تمام سٹاف، لیڈیز سٹاف بھی سارا ملا کے اس وقت جو 100 نئی بھرتی بھی ہوئی ہے، تو میرے پاس تقریباً 900 900 ویور. آپ نے سنا جیسے کہ عمران صاحب نے بتایا کہ 900 سٹاف اس وقت عمران صاحب کی سپرویژن میں ڈسٹرکٹ ملتان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. تو یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. تو کیسے ان کو مینیج کرتے ہیں، کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ شاہ صاحب میں کیا آپ نے کوئی واٹس ایپ پہ کوئی گروپ بنائے ہوئے ہیں ان کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، یا کیا طریقہ کار ہے آپ کا؟ جی بالکل، ہم نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ گروپ کے بغیر آج کل میڈیا کا دور ہے. جی بالکل. اچانک جو کوئی میسج آتا ہے تو ایک ایک کو کال کرنا بڑا ہمارے لیے پرابلم ہے. ہمارے بہت ایفیشینٹ ہمارا سٹاف ہے، بہت اسکلفل اور بہت افیکٹو میرا سٹاف ہے ماشاءاللہ. اور جو خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ افیکٹونیس کے ساتھ ساتھ دے آر لائک فیملی. ہمارا ایک سی ٹی او گروپ بنا ہوا ہے، جو ہی کوئی ہم ایسا میسج ہے ضروری وہ ہم اس میں گروپ میں دیتے ہیں، سب اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. ایون جو اگر کوئی اسپیشل ابھی کوئی ڈیوٹی آ جائے نا، ہمیں بتایا جائے 2 گھنٹے کے بعد کوئی اسپیشل ڈیوٹی ہے، تو 2 گھنٹے میں ہمارا سٹاف تیار ہوگا. اسی گروپ کی بدولت ہے کہ وہ سارے ان ٹچ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں. تو ہمارا گروپ بنا ہوا ہے. جی مطلب اس گروپ کی وجہ سے آپ کے جو لوگوں کے ساتھ آپ کی جو کمیونیکیٹ کرنا ہے، جو کمیونیکیشن جو گیپ پہلے ہو جاتے تھے. ویور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک ایس پی ہے یا ڈی ایس پی ہے یا ایس ایس پی ہے، وہ ایک چٹھی لکھا کرتے تھے، وہ چٹھی پھر نیچے جاتی تھی، پھر 3-4 دن تک وہ متعلقہ بندے تک پہنچتی تھی. تو آج کے اس آئی ٹی کے اس دور میں اور اسی کمیونیکیشن کے اس دور میں عمران صاحب نے بھی اسی واٹس ایپ گروپ کو ہی اڈاپٹ کیا ہے، جہاں پر وہ اپنے تمام سٹاف کو اپنا میسیج کنوے کرتے ہیں. اور جیسے کہ سر بتا رہے ہیں کہ وہ بھی بڑا اچھا رسپونڈ کرتے ہیں اور اس طرح یہ تمام معاملات مینیج کرتے ہیں. تو سر ایک اور میں چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملتان میں اس وقت میں اکثر واٹس ایپ پہ بھی دیکھتا ہوں اور فیس بک پہ بھی دیکھتا ہوں کہ ملتان میں مختلف جگہوں پہ جو ڈرائیونگ اسکول ہیں، ڈرائیونگ سکھانے کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں، وہ ملتان میں اس وقت ورکنگ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. تو کیا وہ بھی آپ کی سپرویژن میں ہیں؟ جی بالکل، ڈرائیونگ اسکولز بھی ہیں، وہ میرے سپرویژن میں ہیں سی ٹی او کی. ایک ڈرائیونگ اسکول ہے جو آر پی او صاحب نے پرسنل انٹرسٹ لے کے آر پی او آفس میں ہی بنایا ہے. جی جی. تاکہ وہ دور دراز کے ایریاز، جیسے ہم نے جلال پور میں بھی اسٹارٹ کروایا ہے، شوج آباد میں بھی اسٹارٹ کروایا ہے، یہاں پہ بھی ہے.
تو پولیس لائنز میں اب ایک آر پی او صاحب نے اپنے آفس میں بھی اسٹارٹ کروایا ہے. اچھا تو اس کو آر پی او صاحب خود سپروائز کرتے ہیں. اچھا. وہ میں نے فیس بک پہ ویورز دیکھا ہے کہ وہ جو اسکول ہے وہ اس طرح ایک گاڑی ہے اندر کھڑی ہوئی, آگے ایک کیمرہ لگے ہوئے ہیں, جو کچھ مجھے سمجھ آئی ہے, تو اس میں بیٹھ کے وہ ڈرائیونگ سکھاتے ہیں. کیا ایسا ہی ہے وہاں پہ یا روڈ پہ لے کے جاتے ہیں؟ وہاں اب مشین منگوائی ہے آر پی او صاحب نے, اور وہ بہت کمال کی چیز ہے. اچھا. اس سے باقاعدہ آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے جیسے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ ٹکراؤ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ میری ٹکر ہو گئی ہے. اگر کہیں وہ پہاڑی سے خدا نخواستہ وہ سلائڈ کر جائے, وہ لگتا ہے کہ جیسے واقعی میں گرا ہوں. اور جب آپ چلا رہے ہوتے ہیں آپ کو باقاعدہ لگتا ہے کہ میں چلا ہی رہا ہوں یا چلا رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو فزیکل ڈرائیونگ ہے وہ ان کو مسٹ ہے, وہ زیادہ. اچھا, اس کے ساتھ فزیکل بھی روڈ پر بھی آپ لے جاتے ہیں؟ روڈ پر بھی لے جاتے ہیں, اور پھر وہاں پہ لائسنس ایشو ہوتا ہے. اس کے بعد لائسنس ایشو ہوتا ہے. ایک سر اور عمران صاحب اور بات بتائیے کہ جو جہاں تک لائسنس کا ایشو ہے, تو پہلے جو معاملات چلتے تھے کہ بندہ جو ہے وہ لاہور میں ہے اور اس نے یہاں اپلیکیشن دی, اور وہ اسٹاف جو نیچے اہلکار کام کر رہے ہوتے ہیں تو پیسے دے کے لائسنس بنوا لیا. تو کیا اب بھی یہ ایسا پاسبل ہے؟ کیا اب بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ پیسے دے کے لائسنس بنوا لیا؟ پہلے ایسے شکایات ہوں گی ضرور اکا دکا, لیکن اب وہ مینول سسٹم تھا, اب ٹوٹل کمپیوٹرائزڈ ہو گیا. ٹوٹل کمپیوٹرائزڈ ہو گیا. اب تو میں نے خود بنوانا ہے نا, تو میں جب تک کمپیوٹر کے سامنے نہیں آؤں گا, جب تک میری پریزنس نہیں ہوگی, جب تک کمپیوٹر کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ فٹ بھی ہے اور حیات بھی ہے اور آیا بھی ہے. اب بایو میٹرک بھی ہوتا ہے؟ بایو میٹرک بھی ہے. اچھا اچھا. تو اس کی بات پہ جہاں ہوتا ہے وہ ہمارے ہیڈ آفس میں ایڈیشنل آئی جی صاحب ٹریفک کو, وہاں ان کے اسٹاف کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے یہ جنریٹ ہوا ہے. اب وہ سسٹم بالکل ایسی بات ہی نہیں ہے. مطلب اب آپ نے بڑا سموتھ کر دیا ہے. کوئی پاکستان اور اسپیشلی ملتان کا کوئی بھی شہری ہے وہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں جائے, اپنا نام لکھوائے, وہاں پہ ٹریننگ لے, بایو میٹرک بھی ہوگا, اور اس کو بغیر کسی تکلیف کے, بغیر کسی ہرڈل کے, اور بغیر کسی کیا کہنا چاہیے کہ پیسے نذرانہ دیے بغیر اس کو لائسنس جو ہے وہ ایشو کر دیا جاتا ہے, سبجیکٹ ٹو دی کہ وہ تمام جو پیپرز ہیں یا ڈرائیونگ اسکول کے جو ایس او پی ہیں ان کو فالو کرے, اس کو لائسنس ایشو کر دیا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں نہ صرف یہ ہوا ہے میں ڈرائیونگ اسکولز بنائے ہیں, بلکہ ایڈیشنل آئی صاحب ہمارے اور آئی جی صاحب نے انٹرسٹ لے کے پبلک فیسیلیٹیشن کے لیے اتنا اسموتھ اور آسان کر دیا ہے. اب آپ کہیں بھی بیٹھے آپ یہ اپنا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں DLIMS کی, اور آپ اپنا لرنر خود گھر میں بیٹھے خود فیس پے کریں, آپ کو آپ کا لرنر جاری ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اور جو ہی اب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں آفٹر 42 days جب آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا ادھر ہی دیر اینڈ دین آپ کا جو لائسنس وہ جنریٹ ہو جاتا ہے. اب آپ کو ویٹ بھی نہیں کرنا پڑتا, آپ کے اس میں آ جاتا ہے اور وہ ایک ویلڈ لائسنس ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ لرنر لائسنس بنوانا ہے تو جو بھی اپلیکینٹ ہے جو بنوانا چاہتا ہے وہ اپنے اس ادارے میں جاتا ہے, وہ کیو میں لگتا ہے, لائن میں لگا ہوتا ہے, گرمی ہے, سردی ہے, تو اس کو بڑی تکلیف تھی. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے اس کو کمپیوٹرائز کر دیا ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے آپ کی ایک اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو پروسیس کرے, تو اس کا جو لائسنس اپنا لرنر لائسنس ہے وہ اس کو مل جائے گا. بالکل مل جاتا. اور جو پرماننٹ لائسنس لینے کے لیے وہ بھی اسی اپلیکیشن پہ وہ کر سکتے ہیں؟ وہ کیونکہ اس پہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے, اس لیے ان کو ٹیسٹ سینٹر آنا پڑتا ہے. البتہ رینیو کرنے کے لیے اگین سیم پروسیس ہے. اچھا, رینیو کرنے کے آپ رینیو کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, آپ اپنا وہ جو ہے اس کے مطابق آپ کو گائیڈ لائن ملتی جاتی ہے, وہ آپ کرتے جائیں, آپ کا رینیو ہو جائے گا, وہ بن جاتا ہے. ویور یہ بہت زبردست بات جلیل عمران صاحب نے ہمیں بتائی ہے کہ اب آپ نے لرنر لائسنس بنوانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کی جو اپلیکیشن ہے اس اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں اور گھر بیٹھے ہوئے تمام ڈیٹا پٹ اپ کریں, اور وہیں آپ کو جو لرننگ والا جو لائسنس ہے وہ آپ کو ریسیو ہو جائے گا. یہ بہت اچھی بات بتائی. اچھا سر, اس میں ایک اور چیز جو ملتان میں اگر میں 100 لوگوں کے بھی ان کے ویوز لوں تو 100 میں سے 100 ہی مجھے یہی کہیں گے کہ ملتان میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں, اور اسپیشلی ٹریفک کے مسائل جو کچہری برج کے نیچے جہاں پر وکلا صاحبان کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور جو کچہری میں لوگ آتے ہیں ان کی گاڑی ہوتی ہیں, وہ اس تعداد میں ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے روڈ بالکل چوک ہو جاتا ہے اور وہاں سے گزرنا بہت محال ہو جاتا ہے. تو ایز اے CTO آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کو کس طرح ریزالو کرنا چاہیے؟ جی نزاکت صاحب, یہ ہمارے لیے بہت چیلنجنگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
یہ میری دوسری پوسٹنگ ہے بطور CTO. پہلے بھی ہم میٹنگز کرتے رہے, نہ صرف میں کرتا رہا بلکہ CPO صاحب بھی ہمارے کرتے رہے, ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی ہم نے انوالو کیا, جوڈیشری کو بھی انوالو کیا, اور جو ہمارے لائرز کے جو ہوتے ہیں ان کے صدور اور جنرل سیکرٹری صاحبان, ان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے. جی جی, ان کو بھی ملا کے ہم نے میٹنگ کی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت کوئی اسپیس نہیں تھی, ابھی تک بھی نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں جہاں ان کی بلڈنگز بن رہی ہیں, ساتھ میں ان کا تقریباً کوئی 400 گاڑیوں کا پارکنگ کا بھی پلازا بن رہا ہے. جو لائرز کی جو ان کے چیمبر نئے بن رہے ہیں وہاں پہ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے علیحدہ سے ارینجمنٹ کیا گیا ہے, علیحدہ سے ارینجمنٹ کیا گیا 400 وہیکلس کا. اور یہ جب آج سے 2 سال پہلے میں یہاں CTO تھا, تب ہم نے کیلکولیٹ کیا تو جو روڈ پہ گاڑیاں پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ لگ بھگ کوئی 200 یا 250 ہوتی ہیں. جبکہ آپ نے سنا CTO ملتان صاحب نے جو یہ فرمایا ہے کہ جو چیمبر نئے بن رہے ہیں وہاں پہ راؤنڈ اباؤٹ 400 وہیکل گاڑیوں کی الگ سے پارکنگ بنائی ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ جو کچہری کے برج کے نیچے جو ٹریفک کا جو ایشو ہے وہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جلد سے جلد ختم ہو جائے گا. ایسے سر؟ بالکل. اچھا سر, اس میں یہ بتائیں کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ چنگی نمبر 9 پر اور سیدہ والے بائی پاس کے اوپر اور گھنٹہ گھر میں اس ایریے میں اکثر جو ٹریفک ہے نا وہ چوک رہتی ہے, اور جب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جی ٹریفک وارڈن جو اہلکار ہیں وہ کہاں پہ ہیں, تو کوئی ہمیں درخت کے سائے کے نیچے سے نظر آ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ. تو اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ہے روڈ میپ ہے کہ کس طرح اس ٹریفک کو آپ رواں دواں رکھ سکتے ہیں؟ میں یہاں پہ ایک نہ صرف معذرت کے ساتھ اختلافی بلکہ جو ہے ایک احتجاجی نوٹ بھی دوں گا کہ یہ ایک پرسیپشن ہے جو کہہ دینا بڑا آسان. جی جی بالکل. آپ یقین کریں جس طرح ہماری ٹریفک کی ڈیوٹی پرفارم کی جاتی ہے گرمی سردی بارش میں, اب میں آپ کو کلپس اگر کل میں اتنا پھر ڈھونڈنا میں ٹائم لگ جائے گا کہ بارش میں کھڑے ہو کے باقاعدہ ہماری ڈیوٹی پرفارم کی جاتی ہے. کوئی ٹریفک پھنس جاتا ہے اس کو دھکے دے کے اس کو سیٹ کروا کے روانہ کیا جاتا ہے, ان کو لفٹر کے ذریعے اٹھا کے ان کو سیف پیسے دیا جاتا ہے. گرمیاں ہیں آپ کے سامنے, اتنی شدید ترین ملتان میں گرمی پڑی ہے. ہمیں بہت اپریسیشن ملی ہے کہ آپ کے ٹریفک سٹاف جو ہے وہ گرمی کے اندر کھڑے ہو کے ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے. اور میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں اگر ٹریفک پولیس کو ہٹا لیا جائے تو یہاں ایک دن بھی ٹریفک نہیں چلے گا. جیسے ضلع پولیس کو اگر ہٹا لیا جائے تو یہاں ایک دن میں ایک رات میں پتہ نہیں کیا سے کیا قسم کی جرائم ہو جائیں. تو یہ آپ دیکھ لیں بوسن روڈ پہ. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر سڑک ہے 600 گاڑی گزرنے کی, وہاں سے 1800 گاڑی گزرے تو اس نے چوک ہونا ہے. جی بالکل, یہ بات یہ دیکھیں نا, ایک گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. جی, اس نے چوک ہونا ہے یا پھر اس نے سلو ہونا ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ٹریفک وارڈنس کی ایفیشنسی, ان کے انٹرسٹ اور ان کی ڈیوٹی کی وجہ سے اتنے ازدحام کے باوجود کہ جہاں ملتان میں DG خان سے لوگ آ کے شفٹ ہو رہے ہیں, راجن پور سے آ کے شفٹ ہو رہے ہیں, ٹریفک ہر جگہ سے بہت زیادہ ہو رہا ہے. اتنی بڑی بڑی کالونیز بن رہی ہیں, ان کا سب کا انفلکس جو ہے وہ بوسن روڈ, اور اسی روڈ پہ DHA ملتان, آپ دیکھیں رائل آرچرڈ, سٹی ہاؤسنگ, بچ ویلار, یہ تمام جو ٹریفک ہے وہ اسی روڈ پر ہے. اور آپ کو میں کہتا ہوں, میں آپ میرے ساتھ ابھی کوئی ٹائم کوئی مقرر کریں, ہم چلے چلتے ہیں, آپ مجھے دکھا دیں وہاں ٹریفک پھنس جائے. وہ نہیں پھنستی, وہ سلو ہو جائے گی. لیکن میرے کیونکہ وارڈنس کھڑے ہیں وہاں ایسے چوکنگ پوائنٹس ہیں, اور آپ کو میں بتاؤں یہاں بس مافیاز ٹائپ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جیسے بھی کر کے پرانے ادوار میں پارکنگ تھوڑی سی شو کر کے پلازے بنا لیے یا مارکیٹ پلیسز بنا لی ہیں. انہوں نے پارکنگ ایکچولی دی نہیں ہے. اور جہاں اتنے لوگ جب آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں بتائیے ٹریفک ہم کدھر لے جائیں. تو اس کے باوجود ہم ٹریفک جو ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں, چل رہی ہے. کہیں بھی ٹریفک بلاکڈ کا آپ کو نہیں آئے گا کہ جناب آدھا گھنٹہ ہو گیا, 20 منٹ ہو گئے. الحمدللہ ٹریفک بالکل اسموتھلی چل رہی ہے. چلے ماشاء اللہ. اچھا سر, ایک اور سوال جو آپ کے پرسنل آپ کی ذات سے ویور ہے, اور وہ جو رات آپ سے میری ملاقات ہوئی اس میں بھی میں نے یہی چیز دیکھی تھی, آپ فزیکلی بہت فٹ ہیں. کیا آپ نے کوئی جم جوائن کیا ہوا ہے؟ جی شاہ سے میں نے جم بھی جوائن کیا ہوا ہے, لیکن کیونکہ اس کا ایک ہمارے پاس ریگولر ایک پرماننٹ فکس ٹائم نہیں ہوتا. پولیس میں میرا آپ کو بتاؤں, پولیس سب سے ٹف جاب ہے. ٹف جاب سب سے زیادہ. اور یہ وہ جاب ہے کہ جس کا نہ دن ہے نہ رات ہے, اور ہر محکمے کو پروٹیکشن, ہر معاملے میں پولیس کی ضرورت پیش آتی ہے.
تو ہمارے پاس ایک اسکیجول نہیں ہے کہ یہ پیک ٹائم ہے میں وہاں چلا جاؤں گا. تو جب میں بھی چلا جاتا ہوں, لیکن اگر ٹائم نہ ملے تو جیسے رات آپ سے اچانک ملاقات ہو گئی تو اس وقت واک کر لی, ایکسرسائز کر لی, پی ٹی پریڈ کر لی, تو اللہ کا شکر ہے پہلے اللہ نے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جم جوائن کیا ہے, بٹ آپ کے جو مصروفیات اس طرح کی ہوتی ہیں اور جو آپ کی جاب اتنی ہیکٹک ہے کہ آپ پراپر جم کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے, اور جس وقت بھی آپ فری ہوتے ہیں تو آپ روڈ کے اوپر بھی اس کو کر لیتے ہیں. تو اس میں ظاہر آپ ایس ایس پی ہیں اس وقت ٹریفک پولیس ملتان کے, تو کیا کچھ سیکورٹی تھریٹ نہیں ہوتا؟ چونکہ رات میں نے ویور دیکھا کہ بالکل اکیلے تھے اور پیچھے ایک گاڑی تھی, اس میں ایک ڈرائیور تھا اور ایک ان کے ساتھ سیکورٹی گارڈ تھا, تو کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے آپ کو اس طرح کا کوئی؟ جی اللہ کا شکر, کوئی ایسا اگر ہو بھی تو ہمارے اپنے پاس بھی ویپن ہوتا ہے. اچھا. اور ہم تو ہر وقت تیار ہیں مینٹلی کہ کہیں نہ صرف ہمارے ساتھ یا کسی پبلک کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے, تو ہمیں ان کو پروٹیکشن دینی ہے. ہمارے پاس ویپن ہوتا ہے الحمدللہ. آئی ایم اے گڈ مارکس مین, اور میں نشانے بازی میں بھی اللہ نے مجھے پوزیشنز عطا فرمائی ہیں, اور اللہ ایسے واقعات سے بچائیں ہمیں بھی, پبلک کو بھی, لیکن ہمارے ساتھ سیکورٹی ہوتی ہے آپ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کتنے سال ہو گئے آپ کو اس پروفیشن میں؟ مجھے 30 ایئرز ہو گئے الحمدللہ. 30 سال سے آپ پنجاب پولیس کا حصہ ہیں. تو اس 30 سال کا جو کیریئر ہے یہ بہت بڑا کیریئر ہے, یہ کوئی چھوٹا کیریئر نہیں ہے. اس 30 سال کے کیریئر کی آپ کی کوئی سکسیس سٹوری کیا ہے جو آپ کی پوسٹنگ کے دوران آپ کے سامنے آئی ہو اور آپ نے اس کو کیا ہو اور چیلنج سمجھ کے کیا ہو, وہ ہمیں آپ بتائیں. مختلف باتیں ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن ٹو سچویشن کہ بھئی کس کو آپ سکسیس سٹوری سمجھتے ہیں. اور پولیس تو ہے ہی سارا چیلنجز کا نام, اور اس میں سٹوریز اگر کہیں آپ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کسی نتیجے پہ آپ پہنچ جاتے ہیں, وہ ساری سکسیس سٹوریز ہیں. اب میں یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ مشن پہ بھی رہا, وہاں یو این بھی آپ رہے, مشن پہ بھی میں رہا, تو وہاں پہ بھی مجھے بڑی ایک اچھی پوزیشن ملی ہوئی تھی. پاکستانی کو وہاں بڑی اچھی پوزیشنز ملتی ہیں کیونکہ ہم ہارڈ ورکنگ ہیں الحمدللہ. تو وہ بھی وہاں کی بھی سٹوریز ہیں, ایس ایچ او کے دور کی بھی سٹوریز ہیں. وہ پولیس مقابلے بھی ہوئے اور بلائنڈ مرڈرز بھی ٹریس کیے, کچھ چوروں ڈکیتوں کو بھی پکڑا, اشتہاری بھی پکڑے, کچے کے آپریشن میں بھی حصہ لیا, وہاں جو راکٹ لانچر پھٹے وہ بھی سنے, اور مختلف باتیں ہیں. لمبی کہانی ہے, لمبی کہانی. اچھا اس میں ایک چیز اور میں آپ کی ذات سے متعلق آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ویورز کے سر کی جو ٹوٹل جاب ہے وہ 30 سال کی ہے, لیکن آپ کی جو آپ کی ایج کیا ہے اس وقت؟ میری ایج 54 ہے. 54 ہے, تو سر کی ایج 54 ہے, لیکن آپ 54 کے لگتے نہیں ہیں, آپ مجھے 44 کے لگتے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ؟ جزاک اللہ, یہ بس اللہ پاک کا ہے کرم. اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے یا آپ کے, چونکہ رات جب میں نے آپ کو دیکھا تھا, چونکہ تھوڑا سا اندھیرا بھی تھا, تو مجھے ایسے لگا کہ کوئی ینگ لڑکا جو ہے نا وہ کر رہا ہے, تو آپ اپنی ایج سے بہت کم لگتے ہیں. تو اس کی ریزن آپ کی ایکسرسائز ہے؟ جی ایکسرسائز ہو سکتی ہے بیسکلی. آپ کی ڈائٹ؟ جی میں ٹکا کے کھاتا ہوں جب کھانے کا ٹائم آتا ہے. اچھا, یعنی آپ ڈائٹنگ بھی نہیں کرتے, آپ جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ کھا رہے ہیں, میٹھا بھی کھا رہے ہیں. آموں کا سیزن چل رہا ہے ملتان, آپ کو پتہ ہے بڑے میٹھے آموں کا, اور میں آم بڑے شوق سے کھاتا ہوں. میں 5 6 آم ایٹ ٹائم کھا لیتا ہوں. دوستوں کے ساتھ ہر چوتھے 5ویں 8ویں دن کو انہیں کھانا ہوتا ہے. اللہ کچھ بس ایکسرسائز ایکچولی کرتا ہوں ساتھ. مطلب ایکسرسائز میں ناغہ نہیں ہے. ویور یہ سب بات سر کی بہت بالکل ایکوریٹ ہے, ایگزیکٹ بات ہے کہ جو مرضی آپ کھائیں, جو مرضی آپ پئیں, جو مرضی کریں, بٹ آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گا. تو جیسے آپ سر بتا رہے ہیں, دیکھیں ماشاءاللہ اتنے سمارٹ ہیں اور کسی قسم کا وہ کوئی موٹاپا نہیں ہے, تو ایکسرسائز ہی سب سے مین چیز ہے. آخری سر میرا کویشچن رہ گیا آپ سے, کیا آپ اپنے بچوں کو بھی اس پروفیشن میں پنجاب پولیس میں لانا پسند کریں گے؟ نزاکت بھائی الحمدللہ میرے 3 بیٹے ہیں, جوان ہیں ماشاءاللہ, اور ایک کی میں نے مکہ معظمہ میں نکاح کیا ہے ابھی کوئی 8-7 مہینے پہلے. ایک بیٹے کا میں نے الحمدللہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں جو ہے نکاح کیا. ایک درمیانہ بیٹا میرا وکالت کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے UCL ٹیلز میں ماشاءاللہ. تو یہ ان کی اپنی مرضی ہوگی, میں نے مرضی ان پہ چھوڑا ہے. اگر CSS کر کے آنا چاہیں گے تو ویری ویل اینڈ گڈ, ادروائز 2 لائر ہیں, ایک بیرسٹر بن رہا ہے, ایک ڈاکٹر بن رہا ہے چھوٹا میرا بیٹا. تو اگر وہ کر لیں گے CSS تو ان کی مرضی ہے, نہیں کریں گے تو وہ پروفیشنل ڈگری ہولڈر ہیں, وہ اس میں محنت کریں, زور لگائیں, تو اس کے بڑے اچھے فروٹس ان کو ملیں گے. میں فورس نہیں کروں گا.
مطلب آپ سر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو مکمل آزادی ہے اپنے کیریئر کو اڈاپٹ کرنے کی. ایک ڈاکٹر ہے بنتا ہے، ایک بار ایٹ لارج جو ہے وہ کرے گا تو بیرسٹر بن جائے گا. تو آپ کے اس پروفیشن میں ڈاکٹر بھی بہت سارے ہیں آپ کے اس میں آئے، تو کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ MBBS کرنے کے بعد وہ CSS کر لے؟ میرے بیچ میٹس اور میرے دوست جو ہیں وہ لا گریجویٹس بھی ہیں، وہ انجینئر بھی ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، وہ ماسٹرس ڈگری ہولڈرز بھی ہیں. یہ بالکل پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھی بات ہے اگر کمپٹیشن کے امتحان دیں گے، لیکن اس سے بھی اچھی بات ہے اگر وہ میڈیکل والا بیٹا میرا وہ اپنی ڈاکٹری ڈینٹسٹری کر رہا ہے، اس میں آگے نکلے، ایکسیل کرے، اور ڈگریز لے، میرا بیٹا بیرسٹر بنے اور وہ اس طرف پروفیشن کو سیریسلی لیں. تو اس جیسا پروفیشن ہے. میرے ایک چچا لائر تھے، سینئر لائر تھے، وہ پنجاب بار کونسل کے ممبر بھی رہے. میرا ایک چھوٹا کزن ہے، انہیں کا بیٹا، وہ ماشاءاللہ میرے سے کافی چھوٹے ہیں لیکن وہ DG خان کے پریزیڈنٹ بار بھی رہے. ان کے ایک اور بڑے بھائی ہیں، میرے فرسٹ کزن ہیں، وہ ماشاءاللہ 22 گریڈ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، وہ بھی بائی پروفیشن لائر ہیں. وہ اب ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میدان آپ کے سامنے ہے. خالی ہے، میں فورس نہیں اس لیے نہیں کروں گا کہ نوکری کی اپنے کچھ اچھی پازیٹیو باتیں بھی ہیں، نوکری کی کچھ پرسنل لائف کے لیے کچھ مختلف باتیں بھی ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں بہت سارا ٹائم دیا. ویور، جیسے کہ سر نے بتایا کہ بچوں کے فیوچر کے لیے ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈگریاں مکمل کریں، ڈگری ہولڈر بنیں، اور اس کے بعد وہ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے. سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت سارا ٹائم دیا. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ویور آپ کے ساتھ اپنے نیکسٹ بلاگ میں. تھینک یو ویری مچ.